تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ ناگپور دسہرے کے موقع پر سرسنگھ چالک کی طرف سے پالیسی ساز تقریر کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ انہوں نے آبادی کنٹرول کو موضوع بحث بناتے ہوئے آبادی میں عدم توازن پر سوال اٹھایا۔ اس سے قبل مہا ناگپور میں راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کے ہیڈ کوارٹر میں دسہرہ تہوار پر شستر پوجا کی گئی۔ RSS کے سربراہ موہن بھگوت نے آبادی کے عدم توازن کا مسئلہ اٹھایا اور دنیا کے سامنے مثال قائم کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو آبادی کنٹرول قانون کی ضرورت ہے۔ اس دوران انہوں نے خواتین کو بااختیار بنانے سمیت کئی اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آبادی پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ مذہبی خطوط پر آبادی کا توازن بھی بہت ضروری ہے، جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آبادی کو وسائل کی ضرورت ہے، اگر وسائل میں اضافہ کیے بغیر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ بوجھ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بھی ایک اثاثہ ہے۔ کسی بھی ملک میں 57 کروڑ نوجوان نہیں ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک چین بوڑھا ہو چکا ہے، لیکن ہمیں خیال کو سمجھنا ہوگا۔ سنگھ کے سربراہ نے واضح طور پر کہا کہ آبادی کے حوالے سے ایک جامع پالیسی بنائی جانی چاہیے اور کسی کو بھی اس سے مستثنی نہیں ہونا چاہیے۔ پالیسی سب پر یکساں لاگو ہونی چاہیے۔ اگر کوئی چیز فائدہ مند ہو تو اسے معاشرہ آسانی سے قبول کر لیتا ہے، لیکن جہاں کسی کو ملک کے لیے روانہ ہونا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ درپیش ہے۔ منگل کو گجرات کے کھیڑا علاقے میں پولیس نے 9 مسلم نوجوانوں کو عوام کے سامنے سرعام کوڑے مارے۔ پولیس کی جانب سے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کی پٹائی کی گئی تو تماشائی خوشی سے اچھل پڑے۔ پولیس کا الزام ہے کہ انہوں نے نوراتری گربا تقریب میں پتھراؤ کیا۔ مقامی نیوز آؤٹ لیٹ VTV گجراتی نیوز نے بھی ویڈیو شیئر کیا اور کہا کہ اندھیلا گاؤں میں 10 تا 11 لوگوں کو گاؤں میں لایا گیا، جہاں پولیس نے انہیں کھلے عام سبق سکھایا۔ رپورٹ کے مطابق علاقے کا انچارج ایک پولیس انسپکٹر بھی تھا اور ان لوگوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ عوام سے معافی مانگے۔ ویڈیو کے جواب میں ٹویٹر پر متعدد صارفین نے پولیس کے کنگارو جسٹس پر سوال اٹھائے، جبکہ بہت سے دوسروں نے فوری حل کا دفاع کیا۔ یہ ریاستی پولیس ہے جو مسلمانوں کو سرعام قتل کرتی ہے۔ ایک اور سوشل میڈیا صارف نے اسے سب سے بڑی جمہوریت میں کنگارو کوٹ قرار دیا۔ پولیس حکام کے مطابق گاؤں کے سربراہ نے گربا فیسٹیول کا انعقاد کمیونٹی سینٹر میں کیا، جو ایک مسجد اور مندر کے قریب ہے۔ جب مخالف کمیونٹی کا ایک گروپ آیا اور عورتوں اور مردوں کو روکنے کا حکم دیا، تب بھی وہ جشن میں حصہ لے رہے تھے۔ تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS نے پارٹی کے جنرل باڈی اجلاس میں ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے TRS کو BRS میں تبدیل کر دیا۔ نام کی تبدیلی کس طرح کی گئی؟ عوامی نمائندوں کے ایکٹ 1951 کی دفعہ 29A کے تحت نام کی تبدیلی کی گئی، جس کے لیے بعض قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کیا گیا۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے پارٹیوں کو کسی بھی وقت قواعد پر عمل کرتے ہوئے نام تبدیل کرنے کی اجازت دی ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو نئی پارٹی کا نام ہندی، انگریزی یا علاقائی زبان میں رکھنے کا فیصلے کا حق حاصل ہے، تاہم نئے نام سے کسی اور موجودہ سیاسی جماعت پر منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ پارٹی کے جنرل باڈی اجلاس میں قرارداد منظور کیے بغیر بھی سیاسی جماعتیں اپنے نام کو تبدیل کر سکتی ہیں۔ اس طرح نام کی تبدیلی کی درخواست ملنے پر مرکزی الیکشن کمیشن اس کا جائزہ لے گا اور اندرون 30 دن اس کا فیصلہ کرے گا۔ کمیشن نام کی تبدیلی کی اجازت دینے سے پہلے اس عرصے کے دوران وصول ہونے والے تمام اعتراضات اور تجاویز پر بھی غور کرے گا۔ ماضی میں ترنمول کانگریس نے اپنی پارٹی کے نام کے ساتھ آل انڈیا کو جوڑتے ہوئے ترنمول کانگریس کو آل انڈیا ترنمول کانگریس بنا دیا تھا۔ اس کو کمیشن نے منظوری دی تھی۔ اب تلنگانہ راشٹریہ سمیتی TRS بھی اسی سمت ایسا ہی قدم اٹھا رہی ہے۔ قبل ازیں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، نیشنل پیپلز پارٹی اور ترنمول کانگریس کو پارٹی کی قراردادوں کے ذریعے قومی پارٹیوں کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا۔ دوسری طرف عام آدمی پارٹی بھی قومی پارٹی بننے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے TRS کی درخواست کو منظوری دیے جانے کے بعد آئندہ انتخابات کا سامنا TRS BRS کے طور پر کرے گی۔ نئے ایجنڈے کے ساتھ قومی پارٹی اگلا انتخاب لڑے گی۔ شہر حیدرآباد میں صبح سے ہی شدید دھوپ اور گرمی دیکھی گئی، تاہم شام 4 بجے اچانک موسم تبدیل ہو گیا اور دھواں دھار بارش ہوئی۔ بارش کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور پرانے شہر کے کئی علاقوں میں دھواں دھار بارش ہوئی۔ بارش کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا تھا۔ جن علاقوں میں بڑے پیمانے پر بارش کی اطلاع ملی ہے، ان میں اپل، ناگول، LB نگر، تارناکہ، بورڈ اپل، امبرپیٹ، عثمانیہ یونیورسٹی، نامپلی، ایبٹس، مہندی پٹنم اور ملک پیٹ، بنجارہ ہلز، جوبلی ہلز، امیر پیٹ اور پنجا گٹا پرانے شہر کے کئی حصے شامل ہیں۔ اس دوران محکمہ موسمیات نے آج اور کل شہر میں بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔
इनकलाबी शायर व गुलकार गदर ने प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो इस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुन्नुगुड़ा असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में मुकाबला करेंगे। गदर ने कहा कि वो कल से मुन्नुगुड़ा में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। प्रजा शांति पार्टी के सदर के पाल ने पुलिस की जानिब से 2 अक्टूबर को अमन रैली निकालने की इजाज़त न देने पर मरण व्रत शुरू की थी, जिसको आज गदर ने लीमू का रस पिलाकर के पाल की मरण व्रत खत्म करवा दी। गदर ने पहले अपने बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी, तब से वो कांग्रेस और तमाम पार्टियों के साथ करीबी राब्ते में हैं। ऐसे दावे हैं कि गदर सिर्फ अपने बेटे के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनकी प्रजा शांति पार्टी में शमूलियत ने सबको हैरान कर दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले का खैर मकदम किया। चीफ मिनिस्टर की जानिब से पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्रीय समिति में तब्दील करने का बाज़ाब्ता ऐलान करने के फौरन बाद एमआईएम के सरबराह ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। सदर मजलिस ने ट्वीट किया, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की चंद्रशेखर राव को टीआरएस पार्टी के कौमी पार्टी में तब्दील होने पर मुबारकबाद दी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।